ملک میں ایک اہم صورتحال یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی افغان باشندے جو غیر قانونی طور پر یا قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں وہ واپس اپنے ملک چلے جائیں، پاکستان چھوڑ دیں، اور ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ ملکی مفاد میں کیا گیا۔ اس رائے سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ جو پاکستان میں رہتا ہے اسے پاکستان کے قانون کا احترام کرنا چاہیے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مہاجر بن کر ہمارے پاس آئے اور پھر ملک کے امن و امان میں خرابی کا باعث بنے۔ ہمیں بیرونی ایجنڈے پر یا عالمی پروپوگنڈے پر افغانیوں کی واپسی کی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ رہی یہ بحث کہ سارے افغان شر پسند، منشیات فروش اور جرائم پیشہ ہیں، تو بالکل یہی نسلی علاقائی پروفائلنگ مغربی ممالک نے سب مسلمانوں کے خلاف کی، جن میں سب سے زیادہ پاکستانی شامل ہیں۔ جس طرح سب مسلمان دہشت گرد نہیں، بالکل ایسے ہی سب مہاجر افغانی ایک جیسے نہیں۔ یہ مغالطہ ذہن سے نکال دیں کہ پاکستان میں دہشت گردی صرف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یہاں افغان مہاجرین رہتے ہیں۔ جرائم پیشہ، منشیات میں ملوث شر پسند عناصر کو ضرور پکڑیں، نکالیں اور سزائیں دیں، لیکن اس سلسلے میں کسی ایسے افغانی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جس نے پاکستانی قانون نہیں توڑا۔ جو کچھ بھی کیا جائے صرف اور صرف پاکستان کے فائدے کے لیے کیا جائے۔ منشیات فروشوں اور سمگلروں کو بالکل معاف نہ کیا جائے، لیکن بے گناہ افغانیوں کو جیلوں میں ٹھونس کر پاکستان کے دشمنوں میں اضافہ نہ کیا جائے۔ یاد رکھیں، شاعر مشرق علامہ اقبال نے افغانستان کو ایشیا کا دل قرار دیا۔ ایشیا کے دل میں پاکستان نے اپنے لیے خود ہی نفرت بھر دی تو یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں ہوگا۔ دشمن کے ایجنڈوں پر کام مت کریں۔ بقول اقبال، اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا، اور اگر افغانستان میں خوشحالی آئے گی تو پورے ایشیا میں خوشحالی آئے گی۔ مگر افسوس کہ قیام پاکستان کے بعد سے حکمران اشرافیہ کی لڑائیوں اور چال بازیوں نے افغانستان اور پاکستان کے عوام میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا کیں۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ افغانستان اور پاکستان کے کئی حکمران ذاتی مفادات کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے لڑاتے رہے، حالانکہ ہمارا مذہبی، ثقافتی، تاریخی ایک ورثہ ہے۔ ایک کی مضبوطی ترقی، دوسرے کی مضبوطی اور ترقی ہے۔ ہمارے مفادات بھی مشترکہ ہیں اور ہمارے مخالف بھی مشترکہ ہیں۔ مغرب کے جنگی جنون کا خمیازہ پاکستان یا افغان پناہ گزین کیوں بھگتیں؟ ہمیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات ثواب کی نیت سے مضبوط اور مربوط رکھنے چاہیے، نہ کہ عالمی پالیسیوں کے تحت کہ وہ جب چاہیں ہم آباد کاری میں ان کی پالیسی پر آ جائیں اور جب چاہیں ان کے اشاروں پر ان کو نکال کھڑا کریں۔ 40 سال پہلے بھی افغان پناہ گزینوں کے لیے ہم نے جو اپنے دروازے کھولے وہ ثواب کمانے کے لیے نہیں کھولے تھے، بلکہ افغان مہاجرین کو قبول کرنا ہمارا ریاستی فیصلہ اور علاقائی پالیسی کا حصہ تھا۔ ہم عالمی معاہدوں میں فریق بنے تھے۔ ہم مہاجرین کی آباد کاری کے لیے عالمی فنڈنگ کا گڑھ ہوا کرتے تھے۔ انجلینا جولی یہاں ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ ڈنر کرنے نہیں آتی تھی، انہی پناہ گزینوں سے ملنے آتی تھی۔ اسی عالمی پالیسیوں کے تحت پہلے ہم نے ان کو بے ترتیب آباد کیا، بغیر کسی ریکارڈ کے، بغیر کسی پالیسی اور حکمت عملی کے، اور اب پھر بغیر کسی منصوبے اور حکمت عملی کے ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ آخر ہم کب ذاتیات اور مفادات سے بالاتر ہو کر عالمی انسانی حقوق کے دوہرے معیار سے مروب ہونے کے بجائے ایمانی